बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर अमीरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्तूश ऑफिशियल। नाज़रीन, खान अभी तक इस वक्त तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं, कोई भी ऐसा टीवी टॉक शो नहीं, कोई ऐसी खबरें नहीं, कोई ऐसी गपशप या कोई ऐसा तबसरा नहीं जिसमें खान का नाम ना लिया जाए। खान को इन्होंने बैन किया हुआ, इसके नाम पे बंदी है, उसकी तस्वीर दिखाने पे बंदी है, लेकिन ये मीडिया मजबूर है उसका नाम लेने पे, चाहे बानी पीटीआई कहें, लेकिन उसके बगैर कोई खबर मुकम्मल नहीं होती, कोई तज्जिया मुकम्मल नहीं होता, कोई तबसरा मुकम्मल नहीं होता, और कोई भी जो डिस्कस है वो मुकम्मल और अधूरी होती है। इसके बगैर समझ ले वो जाली खबरें हैं, वो जाली तबसरे हैं, वो जाली सब कुछ हो रहा है अगर खान का उसमें जिक्र ना हो। खान ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत कराने के बाद पिछले 2.5 साल से उनका एक ही एजेंडा था, और वो एजेंडा यह था कि लंदन प्लान के तहत पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दिया जाए। ये बहुत ज्यादा फस्ताई होती है पीटीआई के खिलाफ। ये जितना पीटीआई को खत्म करते हैं, पीटीआई उतनी उभर के सामने आए थे। जैसे वो बॉल होता है ना रबड़ का, जब उसे प्रेस करते हो तो वो उबल के बाहर आ जाता है, जैसे फुटबॉल होता है, आप उसे नीचे गाओ वो ठप्पला के ऊपर को उभरता है। ऐसे पीटीआई को जैसे ये दबाते हैं वो रिएक्शन के तौर पर ऊपर आती है और अवाम में और ज्यादा मकबूलियत होती है उसमें। नाज़रीन, क्या ये खान का मुकाबला कर सकेंगे? खान बाहर आता है, जैसे उन्होंने कहा कि अभी खान की रिहाई के बगैर मजाकरात ही नहीं। अगर ये खान को छोड़ते हैं, 2/3 मेजोरिटी कुछ भी नहीं, मेरी बात याद रखें, खान इससे बड़ी मेजोरिटी से आएगा तो ये इनके लिए काबिल कबूल होगा, ये उसे बर्दाश्त कर सकेंगे? ये हुकूमत डरी हुई है। और मौलाना फजल रहमान साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, असद कैसर के हमरा कल अडयाला जेल में खान से मुलाकात करेंगे। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर कल मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। असद कैसर साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश पर कल मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई इमरान खान से मुलाकात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मजाकरात के नाम पर अवाम के साथ झूठ बोला जाता है। मेरी राय में कोई मजाकरात इस वक्त तक कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक तमाम सियासी कवानीन कुव्वतें एक टेबल पर बैठकर वो टीओआर डिस्कस ही ना करें और इन टीओआर को लेकर फिर स्टैब्लिशमेंट से बात करें कि ये हमारे टीओआर हैं। हमाद अजहर साहब ने एक इंकशाफ किया कि चिड़ियाघर लाहौर में के करीब एक खुफिया कैदाना बहुत से लोग जिन्हें जबरी गुमशुद किया जाता है उन्हें वहां रखा जाता है। एक ऐसे ही दोस्त ने अभी बताया कि वो जब वो वहां था तो इस वक्त अवैस यूनुस भी वहां पर था। अफसोस कि अदलिया खामोश है इस खुले आम अगवाकारी पर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारक ने इमरान खान के 9 मई के 8 केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ट्रांसफर कर दिए। और ये राजा अल्लामा नासिर साहब कहते हैं कि ये कौन लोग हम पे मुसल्लत हैं, मजाकरात का कहते हैं तो भाग जाते हैं, एहतजाज करें तो सीधी गोलियां मारते हैं। जब से रियासत अली आजाद साहब ने कहा कि जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है इसके बाद अदलिया का आइन, पहले वाला जो आइन अदलिया का आइन वो उड़ गया है, अब सिर्फ ये दलिया रह गई है। महमूद खान अचकजई साहब ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमें मजबूर मत करें, इमरान खान के पास इतनी ताकत है कि ना आप बैठ सकेंगे ना इस ऐवान के स्पीकर बैठ सकेंगे। ये और मैंने कल अपने पिछले व्लॉग में एक जलियांवाला बाग का मैंने जनरल डायर का जिक्र किया था। उसमें एक करैक्टर है जो कि तारीख के और आंख में कम बेश मिलता तो है लेकिन लोगों की नजरों से वो ओझल है। उसमें एक जनरल मैसी थे, वो बड़ा एक अहम करैक्टर है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एंड पे वो भी बताता हूं। और ये जो मोहम्मद अली साहब हैं, मोहम्मद अली खान साहब, उन्होंने अली बिन गंडापुर की जो एक स्टेटमेंट थी
کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگلی بار ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے, اگلی بار اسلحہ لے کر نکلیں گے تو بتائیں گے کون بھاگتا ہے. ہم یہ عوام تمہیں ایسے نکالے گی کہ تمہیں بنگلہ دیش بھی بھول جاؤ گے. یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ, اور اس پہ محمد علی خان صاحب نے ریئیکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈا پور کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن رہے ہیں اور پرامن رہیں گے. اور یہ رچرڈ گرل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ایک ٹویٹ کی ہے, جیو نے ٹویٹ کی تھی. اس میں کہا تھا اس نے کہ خان کو ریلیز کرو. میں دوبارہ کیا تھا, خان کو ریلیز کرو. انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی اسے خفت کو مٹانے کے لیے. اس نے اس پہ امریکی امداد بند کرنے کی دھمکی دے دی. اس نے ایک اور دھماکہ کر دیا کہ پاکستان کی جو یو ایس ایڈ ہے ملٹری کی وہ بند کر دیں گے. یہ رچرڈ, یہ میں نے آپ کو کہا بڑا غسیلا آدمی ہے, یہ اپنی بات پہ اٹ جائے. دیکھیے ابھی یہ جو پریشر آ رہا ہے یہ دائیں بائیں سے آ رہا ہے. جو مین جگہ ہے, میرا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اس کی طرف سے ابھی تک فون کال یا کوئی ایسی نہیں آئی. اور میں حیران ہوں پاکستان کی یہ جو فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ جو حکومت ہے جعلی فارم 47 کی, عوان صدیقی صاحب, یہ صدیقی صاحب یہ جو میاں صاحب کی لکھتے ہیں تقریریں, انہوں نے کہا ہے جی امریکہ سے دباؤ آ رہا ہے لیکن ہم اسے خاطر میں نہیں لا رہے. جیسے شکیل افریدی ہمارا ملزم ہے, ایسے عمران خان ہے. دیکھیں یہ بھول گئے ہیں لوگ. شکیل افریدی کو اگر آپ امریکہ کے حوالے کرو تو یہ پاکستانی قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی, یہ قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی. اور اگر خان کو آپ نہیں چھوڑتے تو پھر یہ قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہ فرق ہے بنیادی شکیل افریدی اور خان کے. جو شکیل افریدی ہے وہ پاکستانی عوام کا مجرم ہے, پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ آپ کو دینے ہی نہیں دیں گے. اور خان پاکستانی عوام کا ہیرو ہے اور آپ اسے رکھ ہی نہیں سکتے. یہ میری بات یاد رکھیے. آپ بہت سمارٹ ہیں, اچھی تقریریں لکھتے ہیں, انہی تقریروں کی وجہ سے میاں صاحب کا بٹھا بیٹھ چکا ہے. ابھی دیکھیں آپ کی وجہ سے, آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے میاں صاحب آزاد ہیں, گمنام ہیں. آپ کو پتا وہ کدھر ہے, کیا کرتے ہیں, کیا ان کی مصروفیت ہے. یہ آزاد لوگوں کا حال ہے. اور ایک خان ہے وہ پابند سلاسل ہے, وہ جیل میں ہے. اگر وہ چھینک بھی مارتا ہے, ہیلو بھی کرتا ہے تو وہ پوری دنیا کی, پورے میڈیا کی ہیڈ لائن بن جاتا ہے. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو. اور 90 کی دہائی سے نکلو. یہ 90 کی دہائی والی سیاست نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی اب خان نے شعور دے دیا ہے. یہ بات شعور عوام ہے. یہ جو 25 کروڑ عوام ہے خان کے دیوانے, انہیں بھی شعور آ چکا ہے. خدا را اور میاں کی منجی اب اور نہ ٹھکواؤ. کتنا آپ اسے میاں کی منجی کو ٹھکوانا ہے آپ نے, بلکہ اس میں تو رندہ پھروا دیا آپ نے. بقول جیسے شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ابھی رندہ پھرے گا. او خدا کا خوف کرو, ایسی باتیں کرو جس پہ عمل بھی کر سکتے. میں دیکھوں گا جو ڈونلڈ ٹرمپ صرف یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو کال کرے گا آپ سے ریلیز کرو, وہ IMF کو کہے گا, ورلڈ بینک کو کہے گا, وہ آپ کے سعودی عرب کو کہے گا, وہ قطریوں کو کہے گا, وہ آپ کی اچھی خاصی منجی ٹھوکے گا, ہر طرف سے آپ کو ٹائٹ کرے گا. پھر آپ نے ماننا بھی ہے. یہ حکومت عوامی حکومت نہیں ہے, یہ ریزسٹ کرے, یہ کھڑی ہو سکے, اس لیے ماننا بھی اور لیٹنا بھی ہے. تو جلیاں والے باغ میں میجر میسی صاحب تھے. یہ وہ میجر میسی ہے جس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا. جنرل ڈائر کا جو حکم ہے وہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا, اور گورا حکومت نے انہیں آرڈر نہ ماننے پہ جیل میں ڈال دے. 5 سال انہیں قید کیا تھا. اور یہ انہوں نے کہا تھا انہیں ایسی جیل میں رکھو جہاں پر کوئی دوسرا انگریز سپاہی موجود نہ ہو. تو انہیں بھاول پور جیل میں رکھا گیا. وہاں ایک روز یہ اپنے برآمدے میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا, پولیس والے جو وہ انتظامیہ والے تھے, جیل والے, انہوں نے اس پہ بڑا ظلم کیا. وہ دھوپ میں تھا. اس آدمی کے دل میں رحم آیا میجر میسی کے. میجر میسی اٹھا, اس نے کہا یار, جب وہ چلے گئے یہ اٹھا, اس نے اسے برآمدے میں لے کے آیا, اسے پانی پیش کر, اس نے کہا جی میں پانی نہیں پی رہا.
اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا روزہ ہے. میجر میسی نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے روزے کے بارے میں بتایا یہ ہمارے اللہ کا حکم، ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم پانی نہیں پیتے. اس نے کہا اچھا. وہ اسے اندر لے گیا، کھڑکی دروازے بند کر. اس نے کہا ابھی پانی پیو، ابھی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس کے دل میں بڑا شوق پیدا، یہ کیسی سپر پاور ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی، اور یہ آدمی اتنی دھوپ میں اتنا تشدد برداشت کیا ہے اور پانی بھی نہیں پی رہا، اتنی زیادہ گرمی ہے. اس نے اس سے اور پوچھا، اس نے اسلام کے مذہب میں اس سے اور کچھ بتایا. اس کا دل میں بہت زیادہ شوق پیدا ہو اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا نام عبد الرحمان رکھا گیا. جب نواب اور بہاولپور کو پتا چلا کہ ایک انگریز نے اسلام قبول، اسے بھی بڑا اچھا لگا. اس نے کہا جب یہ باہر آئے تو میں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. اس نے وہ جنرل میسی جو بعد میں عبد الرحمان صاحب بن گئے، انہوں نے کہا جی میں آپ کی میزبانی. وہ اپنی سزا پوری کر گئے، باہر نکلے تو نواب صاحب نے کہا کہ آپ میری جو آرمی ہے، میری فوج ہے، اس کی تربیت آپ کرو گے. اس نے اسے جنرل کا رینک دیا، وہی سہولیات دی، وہی مراد دی جو جنرل کی ہوتی ہیں. یہ اسلام کی پاور ہے. اس نے ایک حکم ڈنائی کیا کہ میں مظلوموں پہ گولی نہیں چلاؤں گا. اللہ نے اسے کیسا ریوارڈ دیا. جنرل میسی جو عبد الرحمان کے نام سے، اور ساری عمر وہ ادھر ہی رہے اور ادھر ہی مدفون ہے. یہ جنرل میسی طریقہ، میرا دل کر رہا تھا میں آپ سے تھوڑا سا یہ ڈسکس کر دوں. تو ناظرین، پاکستان سے خان کے بارے میں خاص طور پہ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. چند دنوں کی بات ہے، یہ جو خان نے یہ جو تحریک جو آگے کی ہے، سول نافرمانی کی تحریک، ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں کی، کچھ ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھی خبریں آ رہی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنوری خان کی ریلیز کا دن ہے، یہ بھی خان سے ملے. یہ جو آوازیں آ رہی تھی بڑی کخت آوازیں، ان میں بھی نرمی آنے والی ہے. وہ بھی ابھی پرسکون ہو جائیں گی، انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی جائے گی، اور انہیں کہیں سے شٹ اپ کال بھی آ جائے گی. ابھی یہاں معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں. اور جیسے ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت سے، انہوں نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے کہ حکومت سے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نہیں، دو اور جماعتیں بھی جو حکومتی اتحاد میں شامل ہیں وہ بھی اس سے علیحدہ ہو رہی ہیں. ابھی دیکھ لیں حکومت کیسے کھڑی رہے گی. بیساکھیوں میں تو حکومت کھڑی ہے، فارم 47 والے یہ عوام کا خون چوس رہے ہیں. ناظرین، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.